السلام علیکم، نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ خوفناک طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد سے لندن جا رہی ایئر انڈیا کی پہلی فلائٹ کینسل، پرواز سے عین قبل تکنیکی خرابی کے بعد فیصلہ۔ ذات پر مبنی مردم شماری مخصوص مفاد کے لیے نہیں، ملک اور عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، مایاوتی کا بیان۔ کوچی سے دلی جا رہے انڈیگو فلائٹ میں بم کی دھمکی، ناگپور میں ایمرجنسی لینڈنگ، تمام مسافر محفوظ۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ میں تکنیکی خرابی، ممبئی جا رہے طیارے کی کولکتہ میں لینڈنگ۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ ہاسپٹل میں شریک، حالت مستحکم، کے ٹی آر نے کی عیادت۔ کے ٹی آر بے قصور ہیں تو وہ گرفتاری سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ سرکاری چیف وپ آدی سرینیواس کی کے ٹی آر پر تنقید۔ فون ٹیپنگ معاملہ، مہیش کمار گوڑ نے جوبلی ہلز اے سی پی دفتر میں اپنا بیان بطور گواہ ریکارڈ کروایا۔ سب لوگ فوری تہران چھوڑ دیں، اسرائیل کے بعد ٹرمپ کی بھی وارننگ، تہران پر سب سے بڑے حملے کی پیش قیاسی۔ اسرائیل کے تمام باشندے فوری طور پر اسرائیل کے تمام شہروں سے نکل جائیں، ٹرمپ کی وارننگ کے بعد ایران کی بھی جوابی وارننگ۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تہران کی سڑکوں پر کل رات سے ٹریفک کا ہجوم، ہزاروں ایرانی شہری دارالحکومت چھوڑنے پر مجبور۔ طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد سے لندن جا رہی ایئر انڈیا کی پہلی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ پرواز سے عین قبل تکنیکی خرابی کے باعث اس پرواز کو رد کر دیا گیا۔ فلائٹ کے رد ہونے سے وہاں موجود کئی مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ طیارہ حادثے کے بعد پہلی بار ایئر انڈیا کی کوئی فلائٹ لندن کے لیے جا رہی تھی، لیکن روانگی سے پہلے فلائٹ کی جانچ کی گئی اور اس میں تکنیکی خرابی پائی گئی اور اس کے بعد پرواز منسوخ کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ یہ پرواز اب کب روانہ ہوگی، اس کے بارے میں فی الحال کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سربراہ مایاوتی نے ایک بار پھر ذات پر مبنی مردم شماری کے مسئلے پر مرکز کو نشانہ بنایا اور زور دے کر کہا کہ یہ عمل ملک اور عوامی مفاد سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وقت پر اور دیانتداری سے مکمل اسے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان کے ذریعے کہی۔ مایاوتی نے بی جے پی کے گزشتہ 11 سالہ اقتدار پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا حکومت نے اپنے دور اقتدار کی جو بے شمار کامیابیاں گنوائی ہیں ان کا زمین پر کتنا اثر ہوا، یہ عوام خود وقت آنے پر بتائیں گے۔ احمد آباد میں پیش آئے خوفناک طیارہ حادثے کے 5 دن بعد اب تک 135 ہلاک شدگان کی شناخت ڈی این اے جانچ کے ذریعے ہو چکی ہے، جن میں سے 101 لاشیں ان کے اہل خانہ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ حکام نے آج بتایا کہ اس دل دہلا دینے والے سانحے میں مجموعی طور پر 270 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ چونکہ حادثے کے دوران کئی لاشیں بری طرح جھلس گئی تھیں، اس لیے ان کی شناخت روایتی طریقوں سے ممکن نہیں تھی۔ شناخت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ڈی این اے کے نمونے جمع کیے گئے تھے، جن کی جانچ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتیں پریس ریلیز کے ذریعے نہیں بلکہ سرکاری احکامات کے ذریعے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلائی جاتی ہیں۔ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے مرکزی حکومت کی جانب سے کل جاری کردہ نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ سے مختلف ذاتوں کے سماجی اقتصادی سروے کی مخالفت کرتی رہی ہے، اس لیے ہمیں ان کی نیتوں پر شبہ ہے۔ Governments are not run through press releases. Governments are run, the decisions are declared through notifications, through government orders. Here is the Telangana GO in October 2024. And
this clearly states on three places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this geo. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? They haven't. So this also shows that since the BJP has always been opposed to socio-economic survey of castes, different castes, we suspect their intentions always. And these questions will be raised on the BJP because, as I said, their intentions were always suspect. So why are you emphasizing on Telangana model? For the simple reason that Telangana is a bottom-up survey. Every single resident of Telangana was involved. And therefore the report is quite accurate. Based on that report, the government of Telangana has already taken appropriate steps in the direction of social justice, in the direction of economic justice. You can see the whether it's the reservation, whether it's accommodating different groups, giving them representation in government, you will see. कोची से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज़ को उस वक्त हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जब दौरान परवाज़ बम की धमकी की इत्तला मिली। सिक्योरिटी एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई और अलर्ट रहने के सबब फ़्लाइट नंबर की वाज़ेह शनाख्त के बाद तयशुदा हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को फौरी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत तैयारे से निकाला गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज़ का मुकम्मल मुआयना किया। आखिर इत्तला मिलने तक तैयारा और सामान की मुकम्मल तलाशी जारी थी ताकि किसी भी खतरे को ख़त्म किया जा सके। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो महाकुंभ में पेश आने वाले भगदड़ के दौरान होने वाली अमवात की असल तादाद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुतासरीन के अहल खाना को मुआवजा न देना पड़े। उन्होंने कहा, हुकूमत ने 30 अफराद की हलाकत का दावा किया है, लेकिन असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हलाक शुदगान की मुकम्मल फहरिस्त जारी करे ताकि मुतासरा ख़ानदान को उनके प्यारों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट की तकनीकी ख़राबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तैयारे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर उतारा गया और सभी मुसाफिरों से उसे खाली कराया गया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन में कुछ देर के लिए दिक्कत पेश आ गई थी। यह मामला पीर और मंगल की देर रात का है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-180 रात 1:15 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी और हालांकि इंजन में ख़राबी होने की वजह से तैयारे को उड़ान भरने में काफ़ी ताख़िर हुई। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे अनाउंसमेंट करते हुए मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरने की गुजारिश की गई। फ़्लाइट के कैप्टन ने बताया कि फ़ैसला मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लिया गया है। मुसाफिरों की हिफाजत सबसे अव्वलीन तरजीह है। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और सीनियर वकील कपिल सिब्बल जस्टिस वर्मा केश इंक्वायरी केस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट जज की बात नहीं सुनी गई और बगैर किसी इंक्वायरी और तरीक़ेकार के जज के खिलाफ फैसला दिया गया। यह बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी। रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी, किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपर डिवीजन क्लर्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होती है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया।
ملک میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ کی رفتار سست پڑنے سے راحت بھری خبر سامنے آئی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق مسلسل تیسرے دن کرونا انفیکشن کے کیسز میں کمی درج کی گئی ہے اور اب فعال مریضوں کی مجموعی تعداد گھٹ کر 7,000 سے نیچے آ چکی ہے، اور تازہ ترین سرکاری اعداد شمار کے مطابق 17 جون کی صبح 8 بجے تک پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے فعال کیسز میں 428 کی کمی آئی ہے، اور اب ملک میں جملہ 6,836 فعال کیسز باقی رہ گئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز 119 کیسز کی کمی ہوئی تھی۔ ریاستی سطح پر کیرلا میں سب سے زیادہ 261 فعال کیسز کم ہوئے ہیں۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار منگل کو بنگلورو میں ودھان سدھا کے قریب سائیکل چلانے کے بعد سائیکل سے اترتے ہوئے گر پڑے۔ ڈی کے شیو کمار کے گرنے کا یہ واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ سائیکل رائڈ کرتے ہوئے اسمبلی عمارت کی سیڑھیوں پر پہنچے، لیکن توازن بگڑنے سے سیڑھیوں پر گر پڑے۔ قریب موجود افراد نے جلد ہی انہیں تھام لیا تھا۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کا کہنا ہے کہ میں اپنے اسکول کے دنوں میں ایک اسکواڈ تھا اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ میں ایک اسکواڈ اور گائیڈ کے عزم کو جانتا ہوں، اس لیے ان کی تشہیر کرنا میرا فرض ہے۔ It is my privilege. I was a scout in my school days. I know the commitment of a scout and guide. So it is my duty to promote them. So I thought that I'll be a part of this great moment. We want to encourage our children to save green, save water, throw out plastic, ban plastic, and see that we'll have a beautiful air. And Bangalore is known for the greenery and clean environment. So I want this to be adopted by every house and every children. And we have asked them to start a club, climate club in every school in the entire state. So we are starting from this year under the leadership of Mr. Ishwar Khandre ji and our Narendra Swami ji. So I come here to give strength to them. I would all like to be a part of this great moment. صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ فون ٹیپنگ معاملے میں جاری تحقیقات میں بطور گواہ پیش ہوئے۔ مہیش کمار گوڑ نے آج جوبلی ہلز اے سی پی میں دفتر میں بطور گواہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ مہیش کمار گوڑ فون ٹیپنگ معاملے کے متاثرین میں سے ہیں۔ انہوں نے آج اے سی پی دفتر میں اپنا بیان درج کرانے کے بعد میڈیا سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فون ٹیپنگ ایک شرارتی عمل تھا اور اس وقت کی BRS حکومت نے ہمارے فون ٹیپ کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اس کیس کے ملزم افسران اور لیڈروں کو سزا دینے کی مانگ کی ہے۔ سرکاری چیف وپ آدی سرینواس نے BRS کے کارگزار صدر KTR پر سخت تنقید کی ہے۔ آدی سرینواس کا کہنا ہے کہ اگر وہ واقعی بے قصور ہیں تو گرفتاری سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KTR فارمولا ای کیس میں خود کو بے خوف ظاہر کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اندر سے خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ KTR کے دعوے کے مطابق اگر معاملہ واقعی معمولی ہے تو پھر وہ مسلسل صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں اور عوامی ہمدردی سمیٹنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مینڈیٹ نے KTR کے خاندان کو فارم ہاؤس کی سیاست تک محدود کر دیا ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کو پیر کی شام بخار شدید تھکن کے باعث بیگم پیٹ کے کمس ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد ہریش راؤ کی حالت مستحکم ہے اور انہیں وائرل بخار کا علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ KTR آج ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ پرانے شہر کے علاقے راکنٹا میں موبائل فون نہ دلانے پر 14 سالہ لڑکے نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ راکنٹا کے رہائشی آٹو ڈرائیور شیخ نثار احمد کا بیٹا شیخ ایان مقامی سرکاری اسکول کا طالب علم تھا۔ لڑکے نے کہا تھا اسکول کی جانب سے ہوم ورک موبائل فون کے ذریعے بھیجا جاتا ہے جس کی تکمیل کے لیے اسے فون کی ضرورت ہے۔ نثار احمد نے بتایا کہ وہ محدود آمدنی کی وجہ سے بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے سے قاصر تھے۔ یہی صورتحال مبینہ طور پر انتہائی اقدام کا سبب بنی۔ لڑکے نے اپنی جان لے لی۔
हुकूमत तेलंगाना ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे के तहत HAML को 125 करोड़ रुपये जारी कर दिए। ये रकम 2025-26 के बजट में मुख्तस करदा 500 करोड़ में से पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए, जिसके तहत ये फंड्स HAML के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर आज सुबह हमले किए गए हैं। इजरायली दिफाई अफवाज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला किया है। ईरान ने आज सुबह तल अवीव और यरूशलेम में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी और इजरायली फ़ौज ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल हमले मुतवक्को हैं। मुल्क भर में फ़िज़ाई हमलों के सायरन बज रहे हैं और IDF ने इजरायली शहरियों से अपील की है कि वो फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें, हिफाजत को यकीनी बनाएं। उधर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली हमले जारी हैं। धमाकों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं और इत्तला है कि गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फ़ौज की जानिब से हेडक्वार्टर पर हमले के नतीजे में 3 मुलाज़मीन हलाक हो गए। एक टीवी इंटरव्यू में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात तेहरान पर किए गए फ़िज़ाई हमले में ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी जाँ बहक हो गए। वह ईरानी हुकूमत के सबसे आला फ़ौजी अफसरान में शुमार होते थे। सब लोग फौरी तेहरान खाली कर दें। इसराइल के बाद ट्रंप ने भी वार्निंग दी। ट्रंप के इस वार्निंग के बाद तेहरान पर सबसे बड़े हमले की पेशकयासियाँ की जा रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मंगल की सुबह एक अहम बयान देते हुए सब लोगों को फौरी तौर पर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से निकलने का मशवरा दिया। उन्होंने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि ईरान को अमरीका के साथ जौहरी मुआहदा कर लेना चाहिए। तेहरान में रात भर की जो तस्वीर सामने आई हैं उसके मुताबिक दारुल हुकूमत से मगरिब की जानिब रोड पर गाड़ियों का शदीद रश देखा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तेहरान के तमाम शहरियों को फौरी इनखला की वार्निंग दी थी और इसराइल ने भी शुमाल मशरक़ी तेहरान के इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग दी, जिसके बाद लोग तेहरान को छोड़ते नज़र आए हैं। इसकी वजह से सड़कों पर रश देखा गया, ट्रैफिक जाम नज़र आया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के तमाम शहरों के बाशिंदों से मुतालबा किया है कि वह फौरी तौर पर इनखला करें। यह ऐलान ऐसे वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने मंगल की सुबह सबसे तेहरान छोड़ देने की अपील की। पासदारान इनकलाब ने कहा इसराइल के तमाम शहर और तनसीबात अब जायज़ फ़ौजी अहदाफ शुमार होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िज़ाई और खलाई अफवाज आइंदा चंद घंटों में इसराइल पर दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को इनखला के फौरी वार्निंग के बाद ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से पोस्ट किया गया वीडियो मशरक़ी तेहरान का है, जहाँ पर न सिर्फ धमाके सुनाई दिए बल्कि धुआं भी उड़ता दिखाई गया। इस बीच ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों और फ़िज़ाई दिफा की फायरिंग की इत्तलात मिल रही हैं। तेहरान में आज सुबह बहुत से लोग रात भर से जाग रहे थे या जाग चुके थे और वो अपने मुकाम को छोड़ रहे थे। तेहरान अमरीकी सदर के धमकी के बाद कि तेहरान छोड़ दें, लोगों का ट्रैफिक तेहरान से बाहर जाता नज़र आया। अमरीकी हुकूमत के आला हुक्काम और वाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी ट्रंप का पैगाम शेयर किया है, जिसमें तेहरान से फौरी इनखला पर जोर दिया गया और उसे जर्द रंग में नुमाया किया गया। एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि सर ट्रंप को ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल ब्रीफिंग दी जा रही है।
اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے آج صبح اسرائیل پر مزید میزائل حملے کیے ہیں، جس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں دوبارہ سائرن بجنے لگے۔ یروشلم اور تل ابیب میں جیسے ہی اسرائیلی فضائی دفاعی نظام فعال ہوا تو زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ مرکزی اسرائیل کے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی سروسز اب بھی موقع پر موجود ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ریاستی نشریاتی ادارے پر اسرائیلی حملے میں 2 خواتین میڈیا کارکن شہید ہو گئیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے تہران پر تازہ حملوں میں سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ایرانی ٹی وی کے اینکر پروگرام چھوڑ کر اڑ گئیں۔ نشریات کے دوران ہونے والے حملے پر خاتون اینکر کو فوری سیٹ سے ہٹنا پڑا اور اس معاملے کی ویڈیو بھی سامنے آئی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خاتون کی بہادری کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایران محاذ آرائی کے درمیان G7 رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع پر ایک مشترکہ بیان کا مسودہ تیار کیا، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے دستخط نہیں کیے۔ اسرائیل اور ایران سے تنازعات کو کم کرنے اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ خوفناک طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد سے لندن جا رہی ایئر انڈیا کی پہلی فلائٹ کینسل، پرواز سے عین قبل تکنیکی خرابی کے بعد فیصلہ۔ ذات پر مبنی مردم شماری مخصوص مفاد کے لیے نہیں، ملک اور عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، مایاوتی کا بیان۔ کوچی سے دلی جا رہے انڈیگو فلائٹ میں بم کی دھمکی، ناگپور میں ایمرجنسی لینڈنگ، تمام مسافر محفوظ۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ میں تکنیکی خرابی، ممبئی جا رہے طیارے کی کولکتہ میں لینڈنگ۔ BRS لیڈر ہریش راؤ ہاسپٹل میں شریک، حالت مستحکم، KTR نے کی عیادت۔ KTR بے قصور ہیں تو وہ گرفتاری سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ سرکاری چیف وپ آدی سرینیواس کی KTR پر تنقید۔ فون ٹیپنگ معاملہ، مہیش کمار گوڑ نے جوبلی ہلز ACP دفتر میں اپنا بیان بطور گواہ ریکارڈ کروایا۔ سب لوگ فوری تہران چھوڑ دیں، اسرائیل کے بعد ٹرمپ کی بھی وارننگ، تہران پر سب سے بڑے حملے کی پیش قیاسی۔ اسرائیل کے تمام باشندے فوری طور پر اسرائیل کے تمام شہروں سے نکل جائیں، ٹرمپ کی وارننگ کے بعد ایران کی بھی جوابی وارننگ۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تہران کی سڑکوں پر کل رات سے ٹریفک کا ہجوم، ہزاروں ایرانی شہری دارالحکومت چھوڑنے پر مجبور۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسفزئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔